سے اور میرے ہونٹوں سے اس لیے خوشبو نہیں جاتی، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے اس لیے خوشبو نہیں جاتی کہ میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ صلی اللہ ماشاء اللہ۔ بہت درود و سلام، کروڑوں ہزاروں اربوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ولادت باسعادت تمام کائنات کو مبارک ہو۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے اسوہ رسول کی روشنی میں جدید مسائل کا حل، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کے جو طالب علم ہیں، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں نہیں جڑ رہے، وہ دین سے دوری کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، جو لادینیت ہے جسے ایتھزم کہا جاتا ہے، ان کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے اور لوگ لادین ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ان کی وجوہات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر احمد الرحمان صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، آپ چونکہ ایک معروف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو ان وجوہات پر روشنی پلیز ڈالیے دیکھنے والوں کے لیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج کا نوجوان نبی کی سنت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل الطاف بھائی، بہت اہم سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے۔ دیکھیے کہ نوجوان نسل سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیوں ہو گئی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہمارا رول ماڈل سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آج کے نوجوان نے دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ذرا جو ہے ماضی میں اگر ہم جائیں تو نیو ورلڈ آرڈر کے بعد ایک تھیوری پیش کی گئی تھی کہ میڈیم از دا میسیج، کہ جس کی حکمرانی ہوگی اسی کا ہی میسیج چلے گا، اسی کی آئیڈیالوجی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ریاست کا ایک ستون میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے اسلاموفوبیا بہت زیادہ پھیلایا گیا، اور مسلمانوں کے بارے میں ایک تاثرات اور اس طرح کی ساری چیزیں، یہ ایک بیسک اور بنیادی وجہ ہے۔ آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ میں آپ کی بات سے برائے نام ہے 100% متفق ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا ہر ایک کے لیے عام ہے، وہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن اس طرح کی نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا جو دینی طبقہ ہے، جو دینی مدارس ہیں، جو اہل مدارس ہیں، جو جہاں سے صدائے لا الہ الا اللہ آنی ہے، وہاں کے لوگوں نے اس بات پہ کوئی سنجیدگی سے غور نہیں کیا کہ اسلاموفوبیا کا کاؤنٹر کیا جائے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، جبکہ اتنے بڑے مدارس ہیں، وہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء زیر تعلیم ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، وہاں سے درس نظامی کا کورس کر کے وہ مکمل کر کے ڈگریاں وہاں سے نکل رہے ہیں، مفتیان بن رہے ہیں۔ تو کیا اس موضوع پر کبھی نہیں سوچا گیا، کبھی بات نہیں کی گئی؟ جی بالکل، یہ میڈیا تو ابھی ایک حقیقت بن کے آ گیا ہے۔ دیکھیں، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے مثبت پہلو بھی ہوں گے اور اس کے منفی پہلو بھی ہوں گے۔ اگر کسی چیز کا مثبت پہلو ہے تو اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال ہم ٹھیک نہیں بھی کر سکتے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو دینی مدارس ہیں اور بہت سارے مدارس ہیں، ابھی چونکہ کوئی بھی ایک نیا سٹینڈ لینا ہو اور ایک میڈیم کے اوپر جب ہم چل رہے ہوں اور ایک نیا ٹرن وہاں پر آنا ہو تو بہت زیادہ سوچ بچار کی جاتی ہے۔ اگرچہ وقت لگا، دیر آید درست آید، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے میڈیا چینل ہیں اور نیوز جو ہے نا چینل ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے، اسی طرح دوسرے تیسرے پروگرام جو ہیں وہ بولے لانچ، لیکن یہ بہت کم ہیں۔ اس میدان میں بہت زیادہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا ہمارا نوجوان نسل یا آج کا جو ہمارا بچہ ہے وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ وہ سوشل میڈیا سے، اور سوشل میڈیا کے اوپر علم کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی سر پاؤں پتہ نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے کوئی ریفرنس نہیں لکھا ہوتا، کوئی حدیث نمبر نہیں لکھا ہوتا، ایون کہ بسا اوقات میں نے خود دیکھے ہیں کہ ریفرنس بھی غلط لکھے ہوتے ہیں، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ میسیج بھیج دیں تو یہ ہو جائے گا، اگر نہیں بھیجیں گے تو اس طرح نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیں اس سے بھی زیادہ خطرناک بات نہیں ہوتے، اس سے بھی خطرناک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ بہت سارے کوٹس جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے نام سے بہت سارے ایسے کوٹس، ایسی چیزیں جو بالکل عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، ان کا کوئی ریفرنس، کوئی دلیل، کوئی منطق نہیں ہوتی، تو اس کے کاؤنٹر میں اچھے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے، یا اہل مدارس جو اہل علم ہے، جن کے بارے میں اس بات کا علم ہے، ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. تو کوئی نہ کوئی ایک شخص یا کوئی نہ کوئی ادارہ تو ایسا موجود ہونا چاہیے جو ان چیزوں کا سد باب سوشل میڈیا پر کر سکے، بالکل، یا ان چیزوں کی تردید کر سکے. اچھا، ایک وقت مفتی اسماعیل صاحب، ہمارے جو دینی مدارس کے لوگ ہیں یا علماء ہیں، بہت ساری چیزوں کی انہوں نے تردید کی. جیسے ابھی میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بہت سارے ہمارے جو علماء ہیں وہ ابھی بھی میڈیا کو جائز نہیں سمجھتے، جبکہ ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسل کو، جو بچے ہیں، ان کے اذہان کو پروگرام کیا جا رہا ہے کارٹونز کے ذریعے، ٹی وی ڈراموں کے ذریعے اور موویز کے ذریعے، اور جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کے ذریعے. تو اس کو اگر کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا دفاع کرنے والا وہاں پر موجود نہیں ہوگا، تو کیا ہم توقع رکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح اب نہیں ہے. اگر ہمارے کچھ علماء کرام اس کو درست نہیں سمجھتے تھے تو وہ شاید کہ اپنی کوئی ہیزیٹیشن ہوگی میڈیا پر آنے کی، لیکن وہ اپنی شخصیت کو اگرچہ نہیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ایسے افراد ضرور تیار کیے، ان افراد کے لیے وسائل ضرور دیے، اور اس طرح کے مواقع ضرور فراہم کیے. میں بہت سے اداروں کا نام لے سکتا ہوں کہ انہوں نے ٹی وی چینلز پر، مثلا اگر میں کہوں تو میں بھی ایک ادارے کی دینی مدرسہ سے تربیت پا کر آج یہاں پر موجود ہوں. تو ایسے بہت سے افراد موجود ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. ایک ریسنٹلی جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارا سیرہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، کہ وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے گئے 3-3 4-4 منٹس کے، اور اس کو سوشل میڈیا پر چلایا گیا. جہاں انسان اور بہت سی ریلز دیکھتا ہے، 1.5 2 منٹ کی روز کی ایک ریل دیکھتا جائے تو رسول اللہ کی سیرت طیبہ پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح اور بہت سا افیکٹو اور بہت ہی اتھینٹک جو کنٹینٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن بات وہی ہے جو ڈاکٹر احمد صاحب نے کہی ہے کہ جس قدر ضرورت ہے وہ ابھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کم ہے، اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن آئندہ وقت میں انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑھے گا. کاروباری معاملات بہت زیادہ متاثر ہیں. ہم بات کرتے ہیں نبی سے محبت کی، لیکن ہم ملاوٹ کرنا نہیں بھولتے. ہم بات کرتے ہیں کالی کملی والے سے عشق کی، لیکن ہم کم ناپنا اور تولنا نہیں بھولتے. ہم بات کرتے ہیں عشق نبی میں فنا ہونے کی، لیکن ہم دوسروں کا حق مارنا جائز سمجھتے ہیں. ڈاکٹر احمد صاحب، کاروبار، معاملات زندگی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے معتبر ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ الطاف، یہ بہت اہم سوال ہے. کاروبار یا معیشت کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، ہم صحابہ کرام کی ہم حیات کو دیکھیں، تو ہر صحابی تقریباً ہمیں تاجر نظر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاش کا انتظام کس طرح کیا کہ آپ شروع میں بکریاں چرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر گئے اور پھر اس میں بہت زیادہ پروفٹ جو ہے وہ والا کمایا. اسی طرح ایک واقعہ جو ہے وہ والا منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ لے کر گئے، اور ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا تھا کہ جو تھوڑا سا ذرا عیب والا تھا. آپ نے غلام کو کہا کہ اس اونٹ کے بارے میں آپ نے جو بھی خریدنے کے لیے ہے اس کو بتا دینا ہے کہ اس اونٹ میں یہ عیب ہے. ابھی ایک جو ہے غالباً جو ہے نا یمن والی سائڈ سے ایک جو ہے نا پارٹی آئی، اور وہ کافی دن سے انتظار کر رہی تھی کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال یہاں پر آئے اور ہم اس کو خریدیں. جیسے ہی وہ مال وہاں پر پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. انہوں نے ان کے غلام کو بھول گیا اور سارا سامان ویسے ہی دے دیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے سامان خریدا اور پیسے دیے اور چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور رقم دیکھی، رقم تو مکمل ہے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جو عیب والا اونٹ ہے اس کا بتا دینا، تو عیب والے اونٹ کا آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سواری پکڑی اور ان کے پیچھے گئے، اور کافی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو جو ہے نا پکڑ لیا. پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح سامان کیوں خریدا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ہمارے مالک نے کہا تھا کہ ہم نے اتنے دن انتظار کیے کہ آپ کا سامان آئے تو ہم خریدیں اور پھر ہم جائیں. یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر. صحابہ کرام کی آپ مثال لے لیں، جب ہجرت کر کے گئے ہیں جو ہے مکہ مکرمہ سے جو ہے نا مدینہ منورہ، آپس میں مواخات کا رشتہ ہوا،
اور ایک طرف انصار ہیں ایک طرف مہاجر ہیں. انصار نے ان کو دل و جان سے قبول کیا. دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انصار نے یہاں تک کہ اپنے گھر کو بھی آدھا آدھا کر لیا, حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک کو طلاق دے کر ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. لیکن دوسری طرف بھی خوددار لوگ موجود تھے. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ, ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ. جی, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں. ابھی آپ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل زیرو تھے, اور زیرو سے جب آپ کی کئی مرتبہ اپ ڈاؤن ہوا ہے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ جب ان کی جو ہے نا وفات ہوئی ہے تو اس وقت ان کا مال تجارت کیا تھا, کئی جو ہے نا ٹن سونا ان کے پاس موجود تھا, یہ ان کا مال تجارت تھا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم تجارت کریں, ہمارے معاشرے میں آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال کس طرح بکے گا. اسی وجہ سے تو بھائی یہ جو ہے نا امانت اور دیانت, اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچے تاجر کا رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنے بڑے درجات ہیں, تو یہ کوئی معمولی طور پر تو تھوڑی مل جاتے ہیں. اگر کوئی ایمانداری سے اور خلوص نیت سے کاروبار کرتا ہے تو اس کا درجہ نبیوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا, اور برکات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جی بالکل. ابھی آپ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا نا ٹرینڈ ابھی چینج ہو رہا ہے. جب سے کچھ جو ہے نا ایجوکیٹڈ لوگ آئے ہیں, دیکھیں اس میں ہمارے جو ہے نا کراچی کے بہت بڑے جو ہے نا ادارے ہیں جنہوں نے کاؤنسلنگ شروع کی, جو ہے نا اسی طرح بہت سارے میگزین ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں, اور اسی طرح بہت سارے جو ہے نا ادارے ہیں جو تاجر برادری کے لیے ورکشاپس کروا رہے ہیں. دیکھیں جب تک جو ہے نا علماء کا تعلق عام عوام کے ساتھ یا تاجر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا, اس وقت تک ان کو بھی کیسے پتہ چلے گا. تو جب سے یہ والا آپس میں جو ہے نا ریلیشن جب سے شروع ہوا ہے تو الحمدللہ اس میں بہت ساری بہتری آ رہی ہے. آپ آن لائن دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں کام کرنے والے جو واضح طور کے اوپر لکھتے ہیں. میں کئی دکانوں پر ابھی گیا ہوں, یہ بڑی خوش آئند بات ہے, میں کئی دکانوں پر گیا ہوں جنہوں نے واضح طور پر بل کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ سنت کے مطابق خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط اور شرائط ہوتی ہیں, ہم اس کے تحت اس کو جو ہے نا وصول کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جو 2 ہی سلطنتیں مذہب کے نام پر وجود میں آئی ہیں, جن میں ایک اسرائیل جو ہے وہ خالصتاً وہ یہودی مذہب کے اوپر قائم ہوا, اور دوسرا پاکستان ہے جسے مذہب کے نام پر علیحدہ کیا گیا, اور دین اسلام کی بہترین اس کی لیبارٹری کے طور پر اس کو بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوں گی وہ ساری تعلیمات, وہ سارے اوصاف, وہ ساری خوبیاں جو اسلام نے ایک بہترین سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے ترتیب دی ہیں. لیکن یہاں پہ چند ایک دکاندار جو خوف خدا سے یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی خاطر عشق رسول میں ڈوب کر وہ ایسا کرتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں. ہمیں تو بحیثیت قوم ایسا ہونا چاہیے تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے, جہاں پر ہم منفی ہماری تو مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ پاکستان میں آپ جائیں اور خریدا ہوا مال آپ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ واپس کر سکتے ہیں. اس طرح دوسرے ملکوں کی کمپنیاں جو مسلمان نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں, امیزون ہے یا اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ تو اس طرح کرتی ہیں کہ آپ خرید کر استعمال کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پسند نہیں تو وہ کہتے ہیں واپس کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کے جو ہے نا 2 حل ہیں, کسی بھی چیز کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے, منفی بھی ہوتا ہے. میری بات وہی ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک طرف سے منفی پہلو کو بھی دیکھیں گے, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جو زنگ ہے, جو ٹریٹمنٹ ہمارا ہونے والا ہے, جو چیزیں جو خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ایک طرف سے ذرا موٹیویشن بھی ہونی چاہیے. میں اس پہ بات زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں یہ اہل اثر ہوتے ہیں, ان کا انفلوئنس ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, مقتدر حلقہ ہوتا ہے یا مقتدر حلقے کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں. ہر زمانے کے اندر جو تاجر طبقہ ہوتا ہے ان کا اچھا خاصا انفلوئنس ہوتا ہے ہر ایک چیز کے اندر. اگر یہاں سے درستی شروع ہو جائے تو معاملات زیادہ جلدی سے بہتری کی طرف جائیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک جو ہے نا خوف خدا, اور دوسرے نمبر پر تاجر برادری کے ساتھ تعلقات آپس میں دیندار لوگوں کے مضبوط ہوں. بڑی خوش آئند بات ابھی مجھے یاد آئی, 2 دن پہلے جو ہے ہماری یونیورسٹی نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کے تحت انہوں نے ایک جو ہے نا ٹیم بنائی ہے, اور جو ہے پہلے فیز میں جو لاہور کی کچھ جو ہے نا فیکٹریاں ہیں جہاں کے وزٹ ہوں گے, اور وہاں پر ان کے کچھ مسائل کو دیکھا جائے گا اور ان کے حل ان کو پیش کیے جائیں دینی پہلوؤں کے ساتھ, اور یہ خالصتاً صرف جو اللہ
کی جو ہے نا رضا کے لیے ہوگا. تو یہ اس طرح کے کچھ نہ کچھ پروگرام ہونے چاہیے, اسی طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, اس طرح کے ورکشاپس ہونی چاہیے, اس طرح کے کچھ نہ کچھ معاملات ہونے چاہیے, پھر ہی یہ والی بات آگے بڑھے گی. اسماعیل صاحب, بچوں سے کیسا سلوک تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان کی تربیت کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ بہت شکریہ. میں پچھلی بات ایک دہرا دوں, میرے ذہن میں حدیث آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, حدیث بہت واضح طور پر سن لینی چاہیے تجار جو تاجرین ہیں, کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنا بیچا ہوا مال واپس لے لے. تو شرط ظاہر اس کے اندر وہ ہے کہ وہ جس طرح کا پیک ہے اس کے اندر عیب نہ پیدا ہو چکا ہو. تو یہ حدیث جو ہم لکھتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق ہم واپس لے لیتے ہیں, تو وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ تعلق اس قدر پیارا ہے, مجھے فوراً وہ بات یاد آئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ابو عمیر, اس کی چھوٹی سی چڑیا ہے, وہ مر گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے ہیں, گھٹنے لگائے ہیں نیچے, اور پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النعیر, ابو عمیر چڑیا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم سے بچے کے معصوم دل کی رعایت فرما رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں اس کی ذہنی سطح پر آ کر بالکل یہ ایک اہم پہلو ہے. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں سے شفقت فرماتے تھے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے ہیں, ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچوں سے اس قدر پیار؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو کبھی یوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں جا رہے ہیں, حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ہیں, بچے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کام چھوڑ کر ان بچوں کے ساتھ رخ بدل لیتے ہیں. تو بچوں کی اس قدر رعایت کی گئی ہے. بلکہ اس سے ایک اور پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ مسجد میں فرماتے ہیں, آپ کبھی مسجد نبوی میں جائیے جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھائی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر ہیں, سجدہ لمبا ہو گیا ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے. تو میں اس سے ایک اور پہلو بھی لیتا ہوں کہ شاید آپ اس طرف آئیں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ یہ جو رویہ ہے یہ ہماری آج کی مساجد کے اندر بھی آنا چاہیے. جس وقت ہم لادینیت کی بات کرتے ہیں تو لادینیت صرف کسی ایک وجہ سے نہیں ہے, اس کے بہت سے پہلو ہیں, بہت اس کی وجوہات ہیں. تو ان میں سے شاید کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مسجد میں بچوں کے ساتھ وہ کمیونٹی سینٹر والا رویہ نہ ہونے کی وجہ سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے نابلد اور جاہل ہونے کی وجہ سے, معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک خشکی آتی ہے, ایک سختی آتی ہے جو کہ مستحسن نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. دور نبوی کے اندر مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کا کام کیا کرتی تھی, اور مسلمانوں کے اور معاشرے کے مسائل وہاں پہ حل کیے جاتے تھے, سنے جاتے تھے, مسافر وہاں پہ آتے تھے. اب نماز کے بعد مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں, بچوں کو صفوں سے نکال کر پچھلی صفوں میں بھیج دیا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہ لے کر آئے کیونکہ وہ شور کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ساتھ آپ محبت سے پیش نہیں آتے, آپ اس راستے پر اس کو لے کر چلتے نہیں ہیں جس پر آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں. جب وہ تربیت کی عمر سے خارج ہو جاتا ہے, وہ بالغ ہو جاتا ہے, نوجوان ہو جاتا ہے, اپنے نظریات اور اپنے کاموں میں پختہ ہو جاتا ہے, تب ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ نبی کا عاشق ہوگا, وہ بہترین مسلمان ہوگا, اس کی اخلاقیات کی تربیت بہترین اسلوب پر ہوگی, اور اس سے ہم وہی تقاضا کرتے ہیں. لیکن عصر حاضر میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. والدین بہت زیادہ رو رہے ہیں اس بات پر کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. دوسری طرف اخلاقیات سے آ رہی ہیں, ان کے رویے, ان کے مزاج بہت سخت ہو چکے ہیں. والدین کے ساتھ ان کا رویہ والدین والا نہیں ہے, وہ یوں لگتا ہے جیسے معاشرے کا کوئی اجنبی کوئی اکٹھا رہ رہا ہو, ان سے وہ محبت نہیں ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سنت کے مطابق ان کو محبت نہیں دی, ان سے شفقت نہیں کی, ان سے اخلاق سے پیش نہیں آئے؟ جی یہ ایک اہم وجہ ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے. مثال کے طور پر جب میں نے مثال میں بات میں دیتا ہوں, یہ جو میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا تھا. ہم نے جس وقت وہ تعلق بھلایا, خاص طور پر کالونیل ڈسٹ کے بعد, یہ میں بار بار کہوں گا, ہمیں بعد میں وہ والا رویہ, وہ والا پہلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا تھا اس پر ایسی ڈسٹ آنے لگی,
ایسا وہ مندمل ہونے لگا، وہ کہیں چھپنے لگا کہ آج ہماری توجہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی طرف نہیں ہے۔ اقبال جو تھے انہوں نے مشرق بھی دیکھا تھا، مغرب بھی دیکھا تھا، دونوں رویے دیکھے تھے، اور پھر انہوں نے اس کا جو جواب شکوہ میں آخر میں حل بتایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، داہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ پھر اللہ کا ایک کلام لوگوں کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا، ہم جو ترقی کا پیمانہ بناتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیں جی فلاں معاشرے میں کیا ہو گیا، فلاں ملک میں کیا ہو گیا، وہاں تو یوں ہوتا ہے، وہاں تو یوں ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگ ایسے کرتے ہیں، وہاں پہ ایسے کرتے ہیں، وہاں پہ گھر اس طرح کے ہیں، سڑکیں اس طرح کی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا معیار زندگی اس طرح کا ہے، اور معیار زندگی کو، گھروں کو اور سڑکوں کو وہ میٹیریلز کے ساتھ، مادہ پرستی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیجئے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب پہنچا۔ میں ڈاکٹر مفتی مولانا احمد الرحمان صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آج کے خاص موضوع کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور ڈاکٹر مفتی مولانا اسماعیل صدیق ریحان صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ آج کے موضوع پر آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، گھروں میں موجود پریشانیاں، مصائب اور تمام تر وہ آبسٹیکلز اور ہرڈلز جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، شاید وہ قناعت پسندی سے دوری پر ہیں، شاید وہ صبر کا دامن چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، شاید وہ احساس تشکر سے عاری ہونے کی وجہ سے ہے۔ شیطان نے خدا سے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو لوگ صراط مستقیم پر آئیں گے میں ان سے احساس تشکر چھین لوں گا۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا شروع کیجئے۔ گریٹیٹیوڈ اگر آپ کے اندر آ گیا، احساس تشکر آ گیا، تو یقین کیجئے آپ کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، اور نفس مطمئنہ کی طرف آپ کا قدم بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہترین، سرخرو اور کامیاب ہوتا دیکھیں گے، نہ صرف اپنی زندگی کو، اس ملک کو اور امت مسلمہ کو کامیاب ہوتا دیکھیں گے۔ دوبارہ ملیں گے اسی پروگرام میں، تب تک کے لیے میرا آپ کا، امت مسلمہ کا اور پاکستان کا اللہ